کل ہم نے نعت کا چیپٹر جہاں سے چھوڑا تھا اسی کے آگے سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور نعت جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چند ضروری باتیں ہیں جو میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھیں کہ مصرع کیا ہوتا ہے، اور مصرع میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مصرع کسی بھی نظم کا جو ہے پہلی لائن وہ مصرع کہلاتی ہے۔ 7 شاہد آئے کلاس میں ان کو کر لیتے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیے تھے۔ پہلے ہم نے ایک لفظ جو بار بار آ رہا تھا کل، یعنی کہ حق کا مطلب ہم نے دیکھا تھا سچائی۔ پھر ہم نے نیا لفظ دیکھا تھا ایک صدق کا مطلب بھی سچ ہوتا ہے۔ صدیق جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے وہ بھی یہیں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سخاوت ہم نے پڑھا تھا ایک نیا لفظ جس کا مطلب ہے فیاضی، یعنی کہ دل کھول کر دوسروں کے لیے کی مدد کرنا، اس میں کنجوسی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم نے نیا لفظ پڑھا تھا عظمت۔ کل ایک بچے نے ہوم ورک بھی بھیجا تھا، معنی اس کے پڑھ رہی تھی، بچی تھی شاید۔ عظمت برائی نہیں بڑائی ہے، اڑے جب لکھیں گے نا تو یہ بڑائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بڑا پن۔ اچھا، اب ہم آج بیٹے شروع کرتے ہیں نعت کی۔ یہ جو اشعار ہیں ان کا میں آپ کو مطلب واضح کروں گی۔ محلاب آ گئی ہیں، چلیں۔ اللہ اللہ شان نبی، حق کے ہیں محبوب وہی، سارے عالم کی زینت ہیں وہ رحمت ہی رحمت۔ یہ ہم نے مصرع تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مصرع کسی بھی نظم کی ایک لائن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ جو ابھی میں نے نعت پڑھی ہے، اللہ اللہ شان نبی، یہ ایک جو سطر ہے، سطر کا مطلب ہوتا ہے ایک لائن، ایک فقرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا مصرع، ٹھیک ہے؟ اور جب 2 مصرے مل جاتے ہیں وہ شعر بنتا ہے۔ کسی بھی نظم کے 2 مصرے یعنی کہ 2 لائنیں جب ایک کھٹی مل جاتی ہیں تو اسے کہتے ہیں شعر۔ جیسے کہ میں نے پڑھا اللہ اللہ شان نبی، حق کے ہیں محبوب وہی، یہ غلطی سے اس طرف چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک ایک کر کے اشعار کی وضاحت کریں گے۔ پہلا شعر ہے اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہم ساتھ میں درود پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مختصر درود ہے۔ حق کے ہیں محبوب وہی، اب جب کہ آپ الفاظ معنی جان چکے ہیں، حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور محبوب کا مطلب ہم نے کل دیکھا تھا پسندیدہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نبی کی شان دیکھیں، اس شعر میں شاعر نے نبی کی شان بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کی شان دیکھیں، ان کی یعنی اتنی حیثیت کا مطلب بتا رہے ہیں کہ تمام نبیوں میں ان کی کیا حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات بنائی ہی اسی لیے ہے کیونکہ میں نے، یعنی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق بھی نہ کرتے۔ اس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی حیثیت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں، اور اللہ کی جو محبت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا اندازہ بھی ہم اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہیں سلیم فاروقی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی شان دیکھیں کہ وہ محبوب ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں،
सच्चाई के, सच क्या है? अल्लाह है सच। इस कायनात का सच क्या है? अल्लाह, यानी अल्लाह के पसंदीदा हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं कि सच्चाई के पसंदीदा, ये मैंने लफ्जी तर्जुमा किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हक का मतलब सच्चाई और महबूब का मतलब पसंदीदा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के पसंदीदा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई इस दुनिया की क्या है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह के पसंदीदा क्या हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतनी शान है हमारे नबी की कि अल्लाह जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसके सबसे पसंदीदा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये शेर अगर इसमें कोई मुश्किल है तो वो बच्चे हाथ उठा लें अगर नहीं बात समझ में आ रही, और अगर आ रही है तो चैट में यस लिख दीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, थैंक यू, सही है, शाबाश। इसका मतलब है ये शेर तो आसान है। अगला शेर हम देखते हैं। सारे आलम की जीनत। ठीक है, आलम का मतलब होता है जहान, सारी दुनिया, और जीनत का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था? किसको याद है? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? जीनत, जीनत का मतलब क्या? शाबाश, आसिफा जी। आसिफा को अच्छा, चलें, आयान आप बताइए, अनम्यूट कीजिए आयान। हाँ, जीनत का मतलब खूबसूरती है। शाबाश, खूबसूरती है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह रहे हैं कि सारे जहान की खूबसूरती ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तमाम आलम की सबसे खूबसूरत और अच्छी जो हस्ती हैं, जो शख्सियत हैं, कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन तमाम जहान की खूबसूरती। ठीक है, ये आलम का मतलब हो गया जहान और जीनत का मतलब हो गया खूबसूरती। है वो रहमत ही रहमत। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? रहमत ही रहमत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनीका जी, अनीका, अनीका अनम्यूट कीजिए। अनीका ने हाथ नीचे कर लिया है। अब मुई जी, तमाम मुई, जहां की रहमत है। हाँ जी, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, यानी बहुत मेहरबानी करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। ठीक है, शाबाश। सर से पांव तक यानी कि रहमत ही रहमत है वो रहमत ही रहमत। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। पिछला जब हमने इस्लामियात में सबक पढ़ा, उसमें हमने ये भी देखा कि काफिरों ने आपके कत्ल का इरादा भी कर लिया था, नौजुबिल्ला। वो आपको कत्ल करना चाहते थे और सिराका बिन मालिक तो पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। यानी इतनी रहमत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने रहीम हैं, इतने मेहरबान हैं, कभी उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा। अच्छा जी, अब हम देखेंगे अगला शेर। उन पर नेमत खत्म हुई। अच्छा, ये किस नेमत का जिक्र? अल्लाह ताला ने तो बहुत सी नेमतें हमें दी हैं, हमें रिस्क भी दिया, हमें घर भी दिया, वालदैन भी दिए, ये सब नेमत ही हैं। यहाँ पे अब्दुल मुईद, कौन सी नेमत का जिक्र है? उन पर मैम पूरी दुनिया। नहीं। अच्छा, ये बताएं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कौन से दीन की तालीम दे रहे थे? मैम इस्लाम। शाबाश। तो इस्लाम किस नबी पे मुकम्मल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश, सही पहचान लिया आपने। इसका मतलब है ये किस नेमत का जिक्र है? कौन से दीन का? शाबाश जी, इस्लाम का जिक्र हो रहा है यहाँ पर
کہ کون سی اللہ تعالی شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ ان پر نعمت ختم ہوئی، یعنی کہ دین اسلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن پر آئے تھے نا، اور ان کا مشن کیا تھا؟ اسلام پھیلانا. جب ان کا مشن مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. دین کون سا مکمل ہوا؟ اسلام. جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات سکھانی تھیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تعلیمات ہمیں سکھا دیں، اور ایک بہت اچھی اور پیاری کتاب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اس کتاب کا نام کیا ہے قوسین؟ جس سے ہم بہت سا علم سیکھتے ہیں. جی قوسین انمیوٹ کیجئے. جلدی جلدی سے انمیوٹ کر کے جواب دیا کریں، اس طرح ٹائم بیٹے ضائع ہو جاتا ہے. یس جی کون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے آخری میم نبی کی؟ قرآن مجید. شاباش جی قرآن مجید. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. تو اس شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان پر نعمت ختم ہوئی، یعنی کہ اتنی اچھی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہے، اور دین اسلام ان پر اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے. ان پر نبوت ختم ہوئی. یہ بتائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آئے گا؟ میلاب معیز گھر ہلا رہے ہیں. جی جی نہیں آئے گا میم. ہاں جی بالکل نہیں آئیں گے، اور مزید کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، لیکن وہ نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، وہ امتی کے طور پر آئیں گے، یعنی نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اگلا شعر ہے صدق و امانت کی پہچان. ٹھیک ہے، یعنی کہ صدق کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ مریم ممتاز آپ بتائیں بیٹی. مریم میم صدق کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ سچ. سچ. شاباش بالکل ٹھیک کہا. صدق کا مطلب پڑھا تھا شاباش ریپیٹ کر دیا. سچ یعنی کہ سچائی. امانت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ تھا لقب تھا صادق اور امین. یہ لقب انہیں کیوں ملا تھا؟ کون بتائے گا؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ اونچے رکھیں. آمنہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی آصفہ. جی صادق اور امین کیوں کہتے تھے ہمارے نبی کو؟ جی آصفہ انمیوٹ کرو نا بیٹے آپ، پھر آپ جواب دے سکو گی. آیان آپ بتا دیجئے. میم وہ سارے کس لیے تھے؟ کیونکہ وہ سچے تھے، اور شاباش. امین تھے کیونکہ امین اس لیے تھے کیونکہ وہ جو ان کے پاس امانت رکھوانے آتا تھا تو وہ سنبھال کے رکھتے تھے.
ویری گڈ، شاباش، بالکل اچھا اور تفصیل سے جواب دیا ہے، بالکل صحیح ہے، شاباش۔ صادق اور امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے تھا لقب کیونکہ وہ سچ بولتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے پہچان بن گئی تھی ان کی کہ وہ صادق ہیں، صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے وہ۔ اور یعنی جب کوئی کہتا تھا کہ صادق آ گیا تو سب سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب لوگ کہتے تھے امین آ گیا تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صادق، صدق اور صدق و امانت کی پہچان، یعنی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ عرب میں صادق اور امین کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے، اگر کوئی نام نہیں بھی لیتا تھا، صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ صادق اور امین آ گئے تو سب سمجھ جاتے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ رحم و سخاوت کی پہچان، ساتھ ہی شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رحم بھی بہت کرتے تھے۔ آپ نے پچھلی جماعتوں میں ایک واقعہ بھی بہت پڑھا کہ ایک خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھیں۔ کس کس نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے؟ حورین، پڑھا ہوا ہے یہ واقعہ؟ جی حورین۔ یس پھر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا، اس بوڑھی عورت نے کچرا نہیں پھینکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ہاں بیمار ہو گئی تھی، جی 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 جی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ ان کا خیال رکھا تھا۔ شاباش، دیکھیں کتنا اچھا یاد ہے حورین کو، شاباش۔ جی، جب وہ ایک خاتون تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روز کچرا پھینکا کرتی تھیں، جب وہ نیچے سے گزرا کرتے تھے تو اوپر سے کچرا پھینک دیتی تھیں۔ تو ایک دن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ ایک دن جب ان پہ اس عورت نے کچرا نہیں پھینکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ خیریت ہے، کیا بات ہے، آج اس عورت نے کچرا نہیں پھینکا، کوئی مسئلہ ہوگا یقیناً۔ پھر وہ اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ خاتون تو بیمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تیمار داری کی، عیادت کی، یعنی ان کا حال چال پوچھا۔ تو وہ خاتون جو تھی، وہ عورت جو تھی، وہ حیران رہ گئی کہ میں تو ان پہ کچرا پھینکتی رہی ہوں اور یہ میری خیریت پوچھنے آ گئے۔ تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کس قدر یعنی عادت، آپ یہاں سے دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کس قدر مہربان عادت تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کہیں اوپر سے کوئی پانی پھینک دیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے نا، ہم دل میں اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اونچی اونچی اس سے لڑتے بھی ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، یعنی وہ رحم کرنے والے تھے۔ اور سخاوت، سخاوت ہم نے پڑھا تھا کل کہ فیاضی، یعنی دوسروں کے لیے دل کھول کے خرچ کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ سخی تھے۔ موسیٰ بن راشد، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کرتے تھے؟ سخی تھے، مطلب ہر چیز، ہر کسی کو مدد کرتے تھے، ہر کسی کو ہر چیز شاباش، دیتے تھے، اور مطلب اگر کوئی بالکل ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تو پھر بھی ان سے اچھا پیش آتے تھے۔ بالکل، شاباش، بالکل صحیح جواب ہے موسیٰ کا، کہ حالانکہ وہ ان کے پاس کوئی مال اور دولت بھی نہیں تھی اس طرح کے، مطلب روپے پیسوں کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور کبھی ان کے گھر سے کوئی سوالی جو ہے، سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ حق کا پرچم لے کر اٹھے۔ حق کا مطلب آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے، حق کا مطلب ہے سچائی۔ پرچم کا مطلب کل میں نے بتایا تھا، کس کو یاد ہے؟ جو بچے ہاتھ، انس بیٹے آپ بتائیں، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا ہوا؟ انس آپ بتائیں پرچم کا مطلب کیا ہے؟ پرچم جی کا مطلب ہے جی
14 अगस्त पे हम क्या लहराते हैं, घरों की छत पे लगाते हैं? झंडे। शाबाश, झंडा। तो परचम का मतलब होता है अनस क्या? झंडा। झंडा। ठीक है, याद रहेगा ना? चलें, यस। शाबाश, बहुत ठीक है। अच्छा जी, तो हक का परचम लेके उठे, ये मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हक का परचम लेकर उठे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ में हर वक्त झंडा होता था, नहीं। इसका मतलब है, देखिए जिस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, नबी बने थे, उस वक्त अरब में लोगों में बहुत जहालत थी। वो कोई काम अक्ल और समझ से नहीं करते थे, बगैर सोचे आपने देखे ना चैप्टर में पढ़ा कि सिराका जो था, तीर के जरिए उसने फाल निकाली कि मैं पीछा करूं या ना करूं, हालांकि ये अपनी अकल से सोच सकता था, है ना, लेकिन वो लोग सोचते समझते नहीं थे। और भी बहुत सारी उनके अंदर गलत आदतें थी, बुरे काम वो करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अच्छे काम, हक का मतलब है यहाँ पे हर अच्छा काम, सच बोलना तो है, लेकिन हर अच्छा काम जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, इतने मुश्किल टाइम में उन्हें सिखाया। कब घबराए दुश्मन से, यानी दुश्मन सच्चाई को, यानी कि उन्होंने आम किया, यानी हर अच्छी बात को लोगों को बताया। और शायर सलीम फारूकी साहब कह रहे हैं, कब घबराए दुश्मन से? दुश्मन से बिल्कुल नहीं डरे वो, यानी उस वक्त तो काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी ना, उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं कि मुसलमान तादाद में कम हैं, काफिर हमें ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। उन्होंने बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग। प्लानिंग ज्यादा आसान लफ्ज लगेगा आपको, प्लान बहुत अच्छी, उन्होंने इस्लाम को फैलाया। ये हम के मैं चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगी। जैसे ऐसा होता है ना कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क हमला कर दे, तो फिर जो फोर्सेस होती हैं ना, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो प्लान करती हैं कि किस तरह से अपने मुल्क को डिफेंड किया जाए। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत प्लानिंग से, बहुत जबरदस्त प्लानिंग के जरिए थे, तो बहुत तरीके से इस्लाम फैलाना था कि काफिर मुसलमानों को तंग ना करें। तो कब घबराए दुश्मन से, इसका मतलब है कि हमारे नबी पाक दुश्मन से बिल्कुल नहीं घबराए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम किया। यानी बातिल का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था अली नदीम, आपको याद है? बातिल का मतलब क्या पढ़ा था हमने? ये किसी की जिद भी है, मतलब की जिद मैंने कल बताया था। जी अली, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। अली बेटे आवाज नहीं। मुइज काशिफ आप बता दें। मेरे झूठ। शाबाश। बातिल का मतलब हमने कल पढ़ा था झूठ, और ये कौन से लफ्ज की जिद है? शाबाश, सच की, यानी कि हक की, हक की जिद है ये ना। कल हमने पढ़ा था ना कि हर लफ्ज की एक जिद होती है, ऑपोजिट होता है, हर चीज का ऑपोजिट होता है। तो ये हक की जिद है, और यहाँ शायर कह रहे हैं कि बातिल को बेनाम किया। इसका मतलब ये है कि जो भी उस वक्त अरब में गलत आदतें थीं, झूठी बातें थीं, बुराइयां थीं, उन सब के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि ये बात गलत है, ये आपकी आदत गलत है, ये काम बुरा है, इसको नहीं करना। हर बात उन्हें समझाई। यानी बेनाम का मतलब होता है बेनाम कर देना, कि झूठ को जो था उन्होंने समझाया कि ये काम गलत है और फिर उसको खत्म कर दिया, बेनाम कर दिया। यानी बातिल जो था, झूठ जो था,
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم دی تو پھر جھوٹ جو تھا وہ بے نام ہو گیا، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، باطل کو بے نام کیا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، نام و نشان مٹا دینا، بے نام کر دینا. ٹھیک ہے، جب جھوٹ ختم ہو گیا تو پھر کیا چیز پیدا ہو گئی، کیا چیز عام ہو گئی؟ جھوٹ چلا گیا غوث محمد، تو پھر کیا چیز اس کی جگہ آ گئی؟ سچائی. شاباش، بالکل ٹھیک. سچائی اس کی جگہ آ گئی. جھوٹ ختم ہو گیا تو سچائی آ گئی. جب برائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ اچھائی آ جاتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے آپ نے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو ختم کر دیا، سچائی کو پھیلا دیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت سے، بہت پلاننگ سے یہ کام کیا، دین کی کو پھیلایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے بیٹے کہ اگر اس یہاں یہ میں نے فی الحال آپ کو نا آدھی نظم پڑھائی ہے. آدھی نظم یعنی کہ نعت، آدھی نعت میں نے آپ کو سمجھائی ہے. یہ بتائیں کہ یہاں یہ پہلا شعر جو میں نے آپ کو سمجھایا، کیا اس میں آپ کو کوئی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیجئے. وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جن کو نہیں سمجھ میں آیا، پھر میں ان سے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے، اور جن کو بیٹے سمجھ میں آ گیا وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیجئے گا. پھر مجھے نا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ شاید آپ کو نہیں آئی بات. مشیل جی بیٹے کچھ پوچھنا ہے مشیل؟ یس مس، میں نے ابھی کلاس اٹینڈ کیا، میرا وائی فائی نہیں چل رہا تھا نا. مجھے دوبارہ سے بتا دیں کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے. ہاں بیٹے، میں نے یہ شعر جو ہے نا آپ کی آدھی نعت، یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، وہ سمجھایا. یہ پہلا شعر میں نے سمجھایا تھا، اللہ اللہ شان نبی حق کے ہیں محبوب یہی. میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں. یعنی شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی، حق کے ہیں محبوب نبی. میں پھر آپ کو وضاحت کر دوں کہ حق یہاں مراد ہے اللہ. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا شعر میں نے آپ کو پڑھایا کہ سارے عالم کی، سارے جہان کی خوبصورتی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سر سے پاؤں تک رحمت ہیں، مہربان ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کو کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ مشیل بیٹے سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی سمجھ آ گیا؟ یس. ٹھیک ہے بیٹے، صحیح ہے، شاباش. اچھا اصغر بیٹے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ یس جی بیٹے. مس، آپ نے مجھ سے کوشچن ہی نہیں پوچھے کوئی بھی، ایک بھی اچھا کوشچن. کوئی نہیں، کچھ ایک تو پوچھے تھے، ایک تو پوچھا تھا شاید، مجھے یاد پڑتا ہے بیٹے، نام تو لیا تھا آپ کا. مس آپ نے وہ پہلے ہی کلاس میں لی تھی. اچھا اچھا چلیں صحیح ہے. ہاں بیٹے چلیں ٹھیک ہے، میں پھر پوچھ لیتی ہوں، لیکن باقی بچوں سے بھی پوچھنا ہوتا ہے نا. چلیں میں ابھی آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں، رکیں. اچھا اب بتائیں، یہ دوسرا شعر ہم نے پڑھا تھا، ان پر نعمت ختم ہوئی. اصغر بتائیں کون سی نعمت ختم ہوئی ہمارے نبی پر؟ اسلام. شاباش جی، اسلام. ہمارے نبی، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام مکمل کیا، دین اسلام مکمل کیا، اور ان پر نبوت ختم ہوئی، یعنی کہ وہ آخری نبی ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. صدق و امانت کی پہچان، پھر ہم نے یہ شعر پڑھا کہ وہ سچائی کی پہچان ہے اور امانت کی پہچان، یعنی کہ وہ صادق تھے، سچ بولتے تھے اور امین تھے، امانتیں لوگوں کی محفوظ رکھتے تھے. آپ کو یاد ہے شاید آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حجر اسود لگانا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ سے، ٹوٹ گئی تھی نا عمارت. جی بچے سر ہلا رہے ہیں، جی یاد ہے.
تو اس میں پھر حجر اسود جو تھا وہ سب قبیلے سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لگائیں. اس وقت جو ہے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اس طرح تو جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک بندہ کہتا ہے میں لگاؤں گا, دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا, تیسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح بالکل الگ صبح جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا نا مکہ میں وہ فیصلہ کرے گا. تو جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو شہر میں کون داخل ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے لوگ نے زور سے پکار کے کہا صادق آ گئے, امین آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, انہوں نے کہا صادق آ گئے, یعنی سچ بولنے والا شخص آ گیا ہے, وہ شخص جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. امین آ گئے, یعنی کہ وہ شخص جو لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھتا ہے, چاہے وہ دشمن کی امانت کی کیوں نہ ہو. تو پھر ان کے ذریعے تمام قبیلے کے سرداروں نے فیصلہ کروایا تھا. یہ صادق اور امین سے مجھے واقعہ یاد آیا. صدق و امانت کی پہچان, رحم و سخاوت کی پہچان, یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ رحم بھی کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. سخاوت, دل کھول کے مدد کرتے تھے, سخی تھے, یعنی کنجوسی کبھی نہیں انہوں نے کی لوگوں کی مدد کرنے میں. ٹھیک ہے, اچھا جی میہلاب کچھ پوچھنا ہے بیٹی آپ نے؟ میہلاب بیٹے پوچھنا ہے کچھ؟ اچھا آپ نے ہاتھ اٹھایا, بتانا بیٹے. میں نے یہ بتانا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے, اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. کسی کے ساتھ اچھا کریں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے, اور اگر ہم برا کریں. جی اگر میم ہماری کلاس میں کوئی ہم سے پینسل مانگ رہا ہے تو ہمیں اس کو دینی چاہیے, ورنہ اگلی دفعہ اگر ہمارے پاس بھی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں بھی نہیں دے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بدلا لے گا. ہم کسی چیز سے نہیں مکرے اور اپنی چیز اور سب سے شیئر کریں, اور پھر وہ بھی ہمارے ساتھ اچھی رہے گا اور اچھی اپنی ہر چیز شیئر کرے گا. ہاں یہ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ ویسے میلا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اس کی میں مزید وضاحت کر دوں. دیکھیں سخی ہے نا, آپ بھی سخی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب آپ کے پاس تو پیسے بہت سارے نہیں ہیں کیونکہ آپ تو جاب نہیں کرتے, ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس طرح سخی بنیں گے, آپ اس طرح سخی بنیں گے جیسے کہ میلاب نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی ضرورت کی چیز مانگے استعمال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ کو اور مجھے چاہیے کہ وہ چیز اس کو استعمال کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم بھی سخی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس چیز کے ذریعے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا شعر کے حق کا پرچم لے کے اٹھے کب گھبرائے دشمن سے, یعنی انہوں نے سچائی کو عام کیا, سچ کو پھیلایا, دشمن کا مقابلہ کیا, بالکل نہیں گھبرائے. اور باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ, یعنی جھوٹ کو ختم کر دیا. بے نام کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا, اس کا نام و نشان مٹا دینا. ہمارے نبی نے جب اسلام کی تعلیم دی تو جھوٹ بالکل ختم ہو گیا. تو جب جھوٹ ختم ہو گیا تو اس کے بدلے میں سچ پھیل گیا, ہر شخص سچ بولنے لگا, کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا, کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج پڑھا. اور آپ کے گھر کا کام یہ ہے آج بیٹے کہ صفحہ نمبر 7 پر سوال نمبر 1, 2 اور 3 یہ کاپی میں آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سوال کی میں تصویر کی کتاب کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے گھر کا کام ہے, میں انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دوں گی. اب آپ بتائیے بیٹے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے, آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو بیٹے پوچھ لو, تم بات ہاتھ اٹھا کے پوچھ لیجیے مجھ سے. اصغر بیٹے آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا ایسے ہی وہ اس وقت کا ہینڈ ریز ہوئے پوچھنا ہے؟ اچھا ٹھہرے, کیا پوچھنا ہے بیٹے اصغر؟ جی 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 مس میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے کام دیا ہے ہمیں وہ آپ گروپ پہ بھیج دیں گی؟
जी जी बिल्कुल भेजूंगी बेटे, रोज भेजती हूँ, आज भी भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक है है, मिस। ठीक है, चले, वेलकम। फातिमा बेटे आपने क्या पूछना है? क्लास का वक्त भी बस 1 मिनट रह गया है, अगर कोई सवाल आपका रह जाए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? मिस वो क्या नाम है, पहले जब मैं उर्दू की क्लासेस ले रही थी तो ना हम्म, वो बार बार बंद हो रही थी ना क्लासेस, तो फिर जी मुझे बेटा, दोबारा ज्वाइन करना पड़ रहा था। जी तो जी बेटे, वो नेट का इशू हो जाता है ना आजकल, इसमें बारिशें हो रही हैं तो नेट। ओके मिस। अच्छा सैयदा हुसैन, आपने कुछ पूछना है? क्लास खत्म होने वाली है, मैं चाह रही हूँ आपके पूछ लूँ, कोई मसाइल हैं तो यस मिस। जल्दी। मिस हमारे पास ना कंप्यूटर की बुक नहीं है, तो हम क्या करें? बेटे आप ना जिस मिस को कहें कि मिस आप अपनी क्लास के दौरान हमें बुक की पिक्चर भेज दिया करें, मिस अस्मा लेती है ना